اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، پس وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا دو اعلانیہ طور پر، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے آ پکڑا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد بھی ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، بچڑے کو معبود بنایا، تو ہم نے اس سنگین جرم کو معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو ان پر لعنت کی گئی، ان کے اپنے عہد کو توڑنے پر، اور آیات الہی سے انکار پر، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کر دینے پر، اور ان کی اس بات پر کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی، پس چند لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان پر لعنت کی گئی ان کے کفر اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے، اور ان پر لعنت کی گئی ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں اس کا کچھ علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ تو پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے کثرت سے اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے بھی، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور وہ مومن جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً جن کے حالات اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر خوب کلام فرمایا، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور وہ ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم بھی بشر ہو اس مخلوق میں سے جسے اس نے پیدا فرمایا، وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اے اہل کتاب،
تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، وہ تم پر احکام شریعت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کی آمد ایک مدت تک رکی رہی تھی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس نہ خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم سے پہلے تمام دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک اس بستی میں تو سخت جابر لوگ آباد ہیں، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مردوں نے کہا، جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، بس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس سرزمین میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، بس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا، تو بے شک وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اس فاسق قوم کے انجام پر افسوس نہ کرو۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں ضرور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان یہود پر تورات میں فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم اذان دیتے ہوئے نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں سزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برا کون ہے؟ برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور وہ ان پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی وہی لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، جب وہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں تیزی دکھاتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ والے اور ان کے علماء کیوں منع نہیں کرتے ان کی گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے؟ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، خود ان کے اپنے ہاتھ بندھ جائیں، اور جو کچھ انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہو، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے اور ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعی وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اسے جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، تو وہ ضرور اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ روی پر ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دین حق کی کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا، تو آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصرانی، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہ کرتے تھے، تو انہوں نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل یعنی شہید کیا۔ اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عذاب نہ ہوگا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، یقیناً برا تھا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔